آگے کیا ہوگا, اس ریجن کا کیا ہوگا, اور ایران کیونکہ بلوچستان کے بالکل ساتھ ہے, اور وہاں پہ کیا ہوگا, اور بلوچ عوام کی کیا خواہشات ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, اور پاکستان عوام کیا چاہتے ہیں. علی قادر گیلانی تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی ہیں, لیکن آج میری بڑی اسپیشل ریکویسٹ پہ جوائن کیا ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے, سینیٹر بھی ہیں, اور بہت ایک یعنی ان کی ویلیو میں جو ہے میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ لوگ بلوچ سرداروں کو ویلیو دیتے ہیں, میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے, اور یہ ایون ایز اے پرائم منسٹر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے تیز اور تند سوالات کے جواب دیتے تھے جا کر, اور ان کو ایڈریس کرتے تھے, اور میں نے کبھی کسی سوال کو ڈیلیٹ ہوتے نہیں دیکھا, نہ کسی سوال کے اوپر بدمزگی کا اظہار کیا انہوں نے, کندھا پیشانی سے دیتے. تو آج علی بھی ہے, میں بھی ہوں, اور پرائم منسٹر بھی ہمارے ساتھ ہے. So welcome کاکڑ صاحب, thank you for joining us sir. Thank you for having me, Mubarak صاحب اور گیلانی صاحب. بہت thank you for having me. سر میرا اور ویلکم گیلانی صاحب کا ویلکم سر. ایک ہی سوال ہے پہلے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا حل ہوگا جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے؟ شکریہ مبشر اینڈ گیلانی صاحب. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایرانین سائڈ میں بھی اور آف کورس امریکن میں بھی انہوں نے اپنی ڈپلومسی کی بھی جو اسٹریٹجی ہے, نیگوشیشنس کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ بھی انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. ان میں سے بہت ساری پبلک پاسٹرنگ کے لیے اور بہت ساری بیہائنڈ دی سین ہے. ایران میں آپ کو پتہ ہی ہے یقیناً کہ دو دڑے موجود ہیں جو دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو ریفارمسٹ ہیں یا ماڈریٹس ہیں وہ مور پریگمیٹزم کی طرف ہیں, ریئلزم کی طرف ہیں. ان کے ہاں جو آؤٹ کم ہے وہ اکنامک آؤٹ کم جو ایران کا اور ایرانین عوام کا وہ ذرا پریورٹی پر ہے. دوسری طرف جو آئی آر جی سی لیڈ ہارڈ کور ان کے نئے لیڈرشپ میں احمد وائدی صاحب آئے ہیں, وہ ہارڈ کور جو ریولوشن کی آئیڈیالوجی تھی, اور وہ مور آف آئیڈیالوگز ہیں. ان کی پریفرنسز جو ہے نا وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوسائڈل ہے یا آلویز کنفرنٹیشنل ہے, لیکن کنفرنٹیشن اور اس کو کانفلکٹ کو ایز اے پرائڈ لینا از اے ویری امپورٹنٹ ٹول ان دیئر انٹائر اسٹریٹجک آؤٹ لک. لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. تو اب یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ وہاں پہ چل رہا ہے. دوسری طرف جو سیکیور کرنی ہے ان کے ہاں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانین کا جو انٹرسٹ ہے جو لیجیٹمیٹ وہ سمجھتے ہیں, چند پرنسپلس کی وہ بات کرتے ہیں کہ جو پرنسپلس ایکنالج ہونے چاہیے, ریکگنائز ہونے چاہیے, وہ ہوں, اور ساتھ میں ان کے تئیں جو ایرانین ڈگنیٹی کی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ دونوں کے کسٹوڈین ہیں اور وہ اس سے کمپرومائز نہیں کریں گے. اب وہ اس نے کیسے اچیو کرنا ہے, ان کی کیلکولیشن میں یہ ہے کہ یہ 6 ہفتوں سے زائد کا وقت ہو گیا ہے, اور ملٹری کمپین میں شاید یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اہداف حاصل نہیں کر پایا جو انہوں نے جنگ کی ابتدائیہ میں دنیا کو بتایا یا اپنی ایکٹیوسٹ عوام کو بتایا. تو لہٰذا اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید پرولونگ کر لیں گے تو وی وڈ بی ایبل ٹو اچیو آر ڈگنیفائڈ سروائیول. لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. سروائیول تو شاید وہ کر پائیں, لیکن ڈگنیفائڈ سروائیول ہو. اگر ہم سروائیول سرنڈر کی صورت میں کریں گے تو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے, باقی ریجن کے لیے وہ پیغام ان کے ہاں ظاہر ہے وہ مناسب نہیں جائے گا. اب کیا یہ اچیویبل ہے یا نہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا یہ کنٹینیویشن آف 2 months یا 3 months جو وہ کیلکولیٹ شاید کر رہے ہیں, کیونکہ ایک شیلف لائف ہوگی نا, لانگیٹیوٹی ہوگی. اگر ایون ایرانینس چاہتے ہیں کہ یہ جنگ تھوڑی سی پرولونگ ہو جائے اور اس پرولونگ ہونے میں باقی دنیا یا امریکہ کو زیادہ اس کی کاسٹ پڑنی ہے اور ان کو کم پڑنی ہے, وہ کتنی لانگیٹیوٹی افورڈ کر سکتے ہیں, اس کی شیلف لائف کیا ہوگی, یہ بذات خود ایک انتہائی اہم سوال ہے. تو میرا اپنا ویو اس پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت شاید ایرانینس کے پاس بھی نہ ہو. ایران بھی اس کی جو ونڈو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اگر وہ اس وقت اس کو وائزلی یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بہت اچھی بارگین مل سکتی ہے. لیکن بٹ ایٹ اینڈ آف دا ڈے پاکستان از اے میڈیٹر, ہمارا رول تو میڈیشن کا ہے. آپ سجیشنس تو یقین میڈیشن کے پروسیس میں دے پاستے ہوں گے اور دے رہے ہوں گے,
لیکن ایونچوئل فیصلہ تو ان کا ہی ہے. یہ جو دونوں پارٹیز ہیں, چاہے وہ یو ایس ہے یا ایران ہے, ایونچوئل فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. ہمارا رول بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے وہ ہر صورت میں کمیونیکیشن لائن اس کی انٹیکٹ رہے, وہ ٹوٹ نہ جائے. اب کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے, وقت بہت کم ہے, میری اپنی انٹسپیشن یہ ہے کہ شاید یا تو اس سے پہلے کوئی آنے کا اعلان سنائی دے. یہ میری اسسمنٹ انفارمیشن نہیں ہے. یا اگر وہ نہیں ہوتا تو دوسری صورت یہی نظر آتی ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے, کیونکہ ریزمپشن آف کانفلکٹ اور پھر واپس سیز فائر, پھر نیگوسیشن, that would be too challenging and too complicated, which I don't think anyone can afford. اس میں کاکڑ صاحب آپ نے ایک اوور آل ویو تو بڑا ایک سین اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو بتایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ڈیلے آف کمیونیکیشن, ڈیلے آف ڈبیٹ اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھتی ہیں پھر؟ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ اسٹیپ بائی پاکستان اور بائی دا اسٹیک ہولڈرز؟ دیکھیں, اگر ڈیلے ہوگا, میرا اپنا ویو اس پہ یہ ہے کہ ادر دین اسرائیل اینڈ انڈیا, اور انڈیا فار آل دا رانگ ریزنس, اسرائیل مائٹ ہیو اٹس اون ریزنس. We are not at all supporting Israeli reasons, but they do have their own reasons, جو بھی ہے وہ. انڈیا تو سفر کر رہے اس کانفلکٹ کی وجہ سے. وہاں پہ جس طرح کا مارکیٹ میں انرجی شاک آیا ہے, ایل پی جی کی صورت میں, آئل کی سپلائی میں, اور اس کا جو انفلیشن پہ امپیکٹ پڑا ہے, کیپٹل فلائٹ وہاں پہ ہوئی ہے کوئی اراؤنڈ $20 billion. تو وہ ویسے ہی پاکستان ہیٹریڈ میں ایک سوسائڈل میں to go against this initiative led by Pakistan, unfortunately. لیکن اگر ڈیلے ہوتا ہے اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فرام چائنا ٹو ای یو, فرام ای یو ٹو یو ایس, جی سی سی, ایران اٹ سیلف, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اس وقت کمپلیٹ بریک ڈاؤن نہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ میرے خیال میں اس بات پہ وہ جا رہا ہے. اینڈ دس از دا اونلی تھنگ آئی سی جو چیزوں کو شاید ریزیوم کرتا ہے. سر ایک ہماری اپنی جو میڈیا آبزرویشن ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. اگر یہ ڈائلاگ مزید آگے پرولونگ نہ ہو رہا ہوتا تو نہ امریکن ٹیمز آ کر پہلے بیٹھتی اور نہ 400 ویزا اپلائی ہوتے واشنگٹن میں پاکستان کے لیے, اور نہ ایک پوری ٹیم آ کر آج آلریڈی براجمان ہے مختلف ہوٹلز کے اندر, اور نہ اتنی سیکیورٹی ایکٹیو ہوتی فیڈرل کیپٹل کی. سو یہ جو سینسیشن تھوڑی بہت میڈیا کی طرف سے پھیلتی ہے, ہم نے بار بار ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اٹ کین انسٹیگیٹ, اٹ کین کریٹ اے رانگ امپریشن, اور اس میں تخمینہ لگایا جا رہا ہے آر ٹو آر بیسس کے اوپر کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ویئر ایز جو آپ بات کر رہے ہیں آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اسٹیک ہولڈر اس وقت کسی قسم کا مومنٹم کو توڑنا. سو دے وڈ لائک ٹو کیپ دیٹ وے کہ یہ دوسرا ڈائلاگ ہو, ان کا انٹریکشن آپس میں ہو اور مزید بات آگے چلے. جو سیز فائر کی آپ نے بات کی ہے پروبیبلی اس کو ایک بڑا نان ایگزیکٹو طریقے سے یہ ہینڈل کریں گے. جو سب سے بڑا سر مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سادہ آدمی وہ ہوگا جو ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس کو سیریسلی لے گا. جو لگ یہ رہا ہے کہ وہ مارکیٹ پلے ہو رہی ہے. ایک منٹ, کاکڑ صاحب ہے نا, تو لیٹ کاکڑ صاحب گیو ہز اوپینین. میں انہیں سے سوال پوچھا تھا, اس کا میں جواب دے رہا ہوں. اب وہ مبشر بھائی میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ Americans were never sincere in this peace talk. اب کاکڑ صاحب آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ تو ہیڈ کرتے رہے گورنمنٹ ڈپلومیسی میں, کیا کیا لیئرز ہوتی ہیں, ہاؤ کمپلیکیٹڈ از دیٹ؟ Well, of course, it's an art. یہ ایک تو ڈپلومیٹس اپنے پروفیشنل انداز میں. نیٹ خراب ہے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے جی, اب آ رہی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آف کورس اٹس سینچریز اولڈ اور رادر ملینیا اولڈ آرٹ آف ڈپلومیسی. وہ بعد میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے, میں اس کی ہسٹری لیسن میں نہیں جاتا ہوں. Mongols would send their envoys and diplomats, and then it became more bureaucratic with the idea of the nation state. یہ تو ایک ہسٹوریکل سفر رہا,
اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ لیئرز میں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ اپنا جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کی جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز آف دا فارن پالیسی ہوتی ہیں انہیں کو وہ ڈسپلے بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پروموٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کے آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. اس پرٹیکولر پیرائے میں جو کہ اس وقت ہمیں سر دست مسئلہ ہے, دو چیزوں کی طرف آپ لوگوں نے نشاندہی کی یا شاید مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو میڈیا انگیجمنٹ vis-a-vis دس پروسیس. میں آپ کے اس میں مودبانہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کو یہ دے شوڈ بی دے مسٹ بی سیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیوی نہیں ہوں گے, مگر دے شوڈ بی مور سینسٹیو کہ دے آر ناٹ کورنگ این ایونٹ, کہ کوئی گرینڈیور ایونٹ ہے, فٹ بال کا فائنل چل رہا ہے ورلڈ کپ, اور لیٹس سے اندر پولیٹیکل ایونٹ ہے, UNGA کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس چل رہا ہے جس میں امریکن پریزیڈنٹ کی اسپیچ کو کور کرنا ہے, ایرانین پریزیڈنٹ کا کرنا ہے, پاکستانی پرائم منسٹر کو کرنا ہے, UK. اینڈ سو یو آر مور ایگر, یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کا کرکس کیا ہوگا, وہ کیا میسیجنگ. آئی انڈرسٹینڈ دیر از آل جرنلسٹک کیوریاسٹی, بٹ when the world peace is at stake, the global order may, God forbid, there is a probability کہ اس کا رپچر کہیں نہ ہو جائے اور ملینز اینڈ ملینز آف ڈیتھ کی اینٹیسپیشن بھی لوگوں کی طرف سے خاکم بدہن ہو رہی ہے. ایسے میں آپ کے جو جرنلسٹک گولز ہیں نا, وہ ایک اگر اس کو آپ الائن کر دیں بینگ اے رسپانسبل گلوبل سٹیزن, تو بڑا بیلنسلی آپ اس کو اپروچ کریں گے. اس میں بجائے اس کے کہ آپ جمپ ان کر کے ڈیلو ان کر رہے ہیں اور انفارمیشن نکالنے کی بجائے جو کانڈیوٹ آفیشلز ہیں, جو چینل آفیشلز ہیں, وہاں سے جتنا ریلیز ہو رہا ہے اس کو بیس بنا کر یقیناً اپنی اسسمنٹ دینی, اپنی اوپینین دینی, اپنی پروجیکشن دینی, دیٹ وڈ بی مور آف اے میچور وے. میری ہمبل رائے ہے. باقی کیا امریکہ اس میں سنسیئر تھا یا نہیں تھا, دیکھیں میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ دیر آر پیپل ہو آر پرو US اینڈ دیر آر پیپل ہو آر پرو ایران. تو ہم اپنی انکلینیشن کی وجہ سے ان کی جو انٹینشن ہے نا اس پہ ججمنٹس پاس کرتے ہیں. اف آئی ایم پرو ایران, میں ایرانین ججمنٹس کو بڑے پازیٹیولی ویو کروں گا. اف آئی ایم پرو US اور اینٹی US, میں ان کی ججمنٹ اور انٹینشن کو بھی جو جج کروں گا شاید نیگیٹو اور پازیٹیو اکارڈنگلی کروں گا. اب میرے لیے تو بطور سالس, میں ایک اور پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وی شوڈ ریسٹرین آور سیلوز commenting on US administration or US president or Iranian administration or Iranian president, because we are not bystanders and spectators. Pakistan has attained a role of nucleus, اور یہ جو میڈیشن کا رول ہمیں اسائن ہو گیا ہے, ریکویسٹ آ گئی ہے, اس میں دونوں فریقین کی اکنالجمنٹ آئی ہے. تو جب ایک فریق نے آپ کو اکنالج کر لیا کہ جی آپ میری بات چیت کروا دیں, آپ بات آگے بڑھوا دیں, اس فریق پہ تبرہ بھیجنا یا جگت بازی کرنا یا ان کی میمز بنوا دینا اگر پرٹیکولرلی سنجیدہ حلقوں کی جانب سے ہو رہا ہو, تو میرے خیال میں اٹ لیوز اے ویری big question mark on our own depth and profoundness and sense of intellect. ہم اس وقت ایک بہت یونیک رول میں آ چکے ہیں, اور وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکارڈنگلی, ہماری پریزنٹیشن بھی ہو, ہم پیش بھی اپنے آپ کو اس انداز میں کریں. یو آر دا اونلی ایڈلٹ ان دا روم ایز فار ایز the conflict and the war is concerned. EU کو یہ رول نہیں دیا گیا, چائنا کو یہ رول نہیں دیا گیا, رشیا کو ڈینائی کیا گیا ہے. اب کون نہ ہوتا اس پریسٹیج کے رول کو ازیوم کرنے, ہر تیار ہوتا. انڈیا who claims to have traditional relations with Iran, who has recognized 3 دن جنگ سے پہلے اسرائیل کا وزٹ مودی صاحب کر کے آئے, and they claim that they have got very deep strategic relations with all the GCC countries, from Saudi Arabia to UAE to Kuwait, everyone. They are completely divorced. They don't even know what is going on in the official channel. وہ صبح اخبار پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوگا. سو ایک لیفٹ آؤٹ فیکٹر ہے vis-a-vis انڈیا.
تو ایسے میں میرے خیال میں پاکستان کے اوپر یہ ذمہ داری پاکستان کی میڈیا پہ، پاکستان کے آفیشل اسپوک پرسن جو ہیں، باقی پاکستان کے جتنے اوپینین میکر سامنے آتے ہیں، اینالسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ہم کوئی رشیا یوکرین جنگ پہ انالیسز نہیں دے رہے کہ چلیں اگر کوئی لوز بات ہو بھی گئی سو واٹ، ہم کو اس کے فریق تو نہیں ہے. اب ہم بطور ثالث فریق سامنے آ گئے، ناٹ ایز اے پارٹی، لیکن میڈیشن میں جو رول ہے وہ آپ کا ایک بڑا سنجیدہ کردار ہے. میرے خیال میں ہم سب کو، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج جب پان صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس پہ میرا ویو پوچھا کہ واٹ از یور ویو، اینڈ وین وی شیئرڈ نوٹس تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یار ہمیں اس کو نا بڑا ڈیلیکیٹلی اور بڑا بڑا سوفیسٹیکیٹڈلی اینڈ ڈیپتھلی انگیج کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنی گفتگو رکھنی چاہیے، وہ فریم ورک ہمارا درست ہو. کاکڑ صاحب ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایز اے میڈیا پرسن ہم نارملی رائٹرز کو، سی این این کو، ان لوگوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں اور ان کو بڑا ہم بائس اور نان بائس سمجھتے ہیں، لیکن اس پوری وار میں میں نے دیکھا ہے ان کی بڑی بائس رپورٹنگ رہی ہے اور کئی جگہ غلط رپورٹنگ بھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ ان کو کوٹ کرتے رہے ہیں اور آر اون نیوز باؤنس بیک. تو اب کیا کریں ہم رائٹرز کو نہیں مان سکتے، اے ایف پی کو نہیں مان سکتے، تو پھر الجزیرہ نے غلط بیانی کرنی ہے، سچ کون بول رہا ہے؟ اس میں میں تھوڑی سی سجیسٹ یہ کروں گا کہ وی ہیو ٹو شو لیڈرشپ. لیٹ پاکستانی میڈیا لیڈ، لیٹ پاکستانی میڈیا بیکم اے رول ماڈل، not for all the time but at least for this one time. کہ this one time ہماری رپورٹنگ بہت زیادہ اگر ایکسٹرا مائل رسپانسبل ہوگی تو there would be a time when Reuters would quote you, CNN would quote you, Al Jazeera would quote you, BBC would quote you. کیونکہ جو کریڈیبلٹی ہے نا اس کی ویلیو بالآخر اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. سو کریڈیبلٹی جیسی قائم ہوگی تو اس کا ظاہر ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہوگی، کیپٹل ویلیو بھی ہوگی اور جرنلسٹک ویلیو بھی ہوگی.